السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ قواعد التجوید ویڈیو نمبر 8 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ مدات کا باب چل رہا ہے۔ مدات کی اقسام سے متعلقہ 2 ویڈیوز بلکہ 4 ویڈیوز جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے حروف مدہ کی، پھر اس کے بعد حروف لین کی، پھر اس کے بعد مد جائز کی، مد واجب کی 4 ویڈیوز۔ آج اس سلسلہ میں مدات کی 5ویں ویڈیو ہے۔ ویسے مجموعی طور پہ سلسلہ قواعد التجوید کی 8ویں ویڈیو ہے۔ بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے سابقہ ویڈیوز کی طرح۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے مد فرعی کی تیسری قسم جو ہے۔ مد فرعی کی جو اقسام ہم نے پڑھی تھیں ان میں سے پہلی ہم نے پڑھی مد جائز۔ اس کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے مکمل ایک ویڈیو بنائی۔ جن بھائیوں نے بہنوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا وہ لازماً اس کو دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری ویڈیو اس میں مد واجب یا مد متصل کا ذکر کیا۔ اس کو بھی تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کو سمجھایا۔ اور آج ہم انشاءاللہ تعالی مد لازم کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ اور چوتھی جو قسم ہے وہ مد عارض ہے، وہ اس کی بھی انشاءاللہ جلد ہی باری آئے گی۔ تو آج ہم جس مد کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے مد لازم۔ اب اس کو مد لازم کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ نام سے ہی واضح ہے کہ لازمی مد ہے، اس پہ مد لازمی کرنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ اس کو مد لازم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تمام قراءات میں کوئی بھی قاری یا امام جو ہے مد لازم پہ قصر یا توسط نہیں کرتے بلکہ طول ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے بڑی جو مقدار ہوتی ہے مد کی طول، جو کہ 5 سے 6 الف یا ایک قول کے مطابق 3 بھی ہے، 3، 5 اور 6 الف کے برابر جو ہے وہ مد کرنے کو طول کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ طول مقدار جو ہے اس میں کی جاتی ہے تمام قراء کے نزدیک، اس لیے اس کو مد لازم کہا جاتا ہے۔ اچھا جی۔ اب مد لازم کو سمجھنے کے لیے پہلے میں بہت آسان انداز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حروف مدہ کے بعد تشدید ہو۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ شد کو۔ حروف مدہ کے بعد آپ کو کہیں بھی تشدید نظر آئے کسی کلمہ قرآنی میں تو سمجھ لیں کہ یہ جو مد اس پہ ہو رہی ہے وہ مد لازم ہے۔ اور دوسرا حروف مدہ کے بعد یا حروف لین، اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیتے ہیں، ایک تو مثالیں ہیں حروف لین کی بھی، آگے جا کے انشاءاللہ اس کی بھی بات کریں گے۔ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو۔ سکون اصلی کسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے جا کے وضاحت کرتے ہیں، یعنی کہ ایسی جزم جو کہ وقفاً وصلاً پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ اور علامہ جزری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَازِمٌ إِن جَاءَ بَعْدَ حرف مد ساکن حالین وبالطول یمد۔ مد لازم کی تعریف بیان کرتے ہیں جس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ مد لازم وہ مد ہے کہ اگر حرف مد کے بعد ایسا حرف آئے جو حالت وصل و وقف میں، حالت وصل و وقف یعنی کہ وصل، حالت وصل جو ہے ملا کے پڑھنے والی حالت اور وقف ٹھہرنے والی حالت میں ہمیشہ ساکن رہے تو یہ مد ہوگی، یہ والی مد ہوگی مد لازم۔ اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ طول ہے، وبالطول یمد۔ ٹھیک ہے جی۔
تو یہاں تک تو ہمیں بات کی سمجھ آ گئی، مد لازم کی تعریف کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا، آسان انداز میں اس طرح ہے۔ اور علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو اشعار ہیں یا جو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مد لازم جو کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مد لازم کی 5 اقسام ہیں، 5 اقسام، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ سب کو ہم باری باری پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی جو مد لازم کی قسم ہے وہ ہے مد لازم کلمی یا کلمی مثقل، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو مد لازم کی دوسری قسم ہے اس کا نام ہے مد لازم کلمی مخفف، تیسری ہے مد لازم حرفی مثقل، چوتھی ہے مد لازم حرفی مخفف، اور 5ویں ہے مد لازم لین۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی صرف یہ 2 اس کے بارے میں آپ کو بہت آسان انداز میں سمجھائیں گے، سب کو انشاءاللہ باری باری ہم تفصیل کے ساتھ سمجھائیں گے، ٹھیک ہے جی، پریشان نہیں ہونا۔ آج ہم کس کو پڑھنے لگے ہیں؟ مد لازم کلمی مثقل۔ مد لازم کا تو آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، ایسی مد کہ حروف مدہ کے بعد اس کلمہ قرآنی میں کہیں بھی تشدید ہو یا سکون اصلی ہو۔ کلمی کہتے ہیں کہ وہ کلمہ کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مثقل کہ وہ تشدید والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، شد کی وجہ سے مثقل کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد اپنی کاپیوں پہ بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ ازبر ہو جائے۔ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں تشدید ہو، تشدید شد کو کہا جاتا ہے، جس طرح کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ مد لازم کلمی مثقل حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں، کلمہ قرآنی کی وجہ سے کلمی، ٹھیک ہے، اور تشدید کی وجہ سے مثقل، ٹھیک ہے، اور مد لازم ہے۔ مثالوں کے ساتھ بات کو واضح کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے، پہلے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسری یہ جو ہے مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی کا آپ کو سمجھ آ گئی، مخفف کیا ہے؟ جس پہ شد نہ ہو، شد کے بغیر ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کا قاعدہ کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں سکون اصلی ہو، سکون اصلی ہو۔ اچھا جی، تھوڑا سا سکون اصلی ہو، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں، سکون اصلی کسے کہتے ہیں اور سکون عارضی کسے کہتے ہیں۔ جی، صرف سکون اصلی یا عارضی کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد مدات کا جو ہم نے شروع کیا ہوا ٹاپک جو مد لازم کا وہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، ایک کلمہ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ لکھا ہے میں نے، ہر ایک کو آتا ہے، وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور ایک میں نے لکھا ہے کلمہ یعلمون، یعلمون۔ اب یہ جو سکون ہے نا، یہ اس کا اصلی سکون ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں سٹاپ کرتے ہیں پھر بھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اگر ہم سٹاپ نہیں کرتے تو پھر بھی وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی کہ یہ وصلاً وقفاً ساکن ہی رہتا ہے، یہ سکون سے کوئی اور چیز چینج نہیں ہوتی، سکون ہی رہے گا۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں وقف کی صورت میں آپ پڑھیں گے یعلمون، جب ہم وقف کریں گے تو یہ نون جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی، یہ زبر ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم یہاں وقف نہیں کرتے تو پھر یعلمون پڑھا جائے گا، یعلمون، ٹھیک ہے۔ ملانے کی صورت میں حالت وصل میں یہ زبر پڑھی جائے گی، حالت وقف میں جب وقف کریں گے ہم تو پھر یہ زبر ختم ہو جائے گی، پھر یہ سکون آ جائے گا، اور اس سکون کو
سکون عارضی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں مد لازم کلمی مثقل، جس کی تعریف بھی ہم نے آپ کو، قاعدہ بھی آپ کو بتایا، اور اب اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی مثال دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کے بعد جیسا کہ تعریف کے اندر ہے کہ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں سکون تشدید ہو۔ اب سب سے پہلا یہ کلمہ ہے، قرآن کا ایک کلمہ ہے، اور اس کے بعد یہ حرف مد، حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے، اور اس کے بعد یہ کیا آ رہی ہے؟ تشدید آ رہی ہے، شد آ رہی ہے۔ تو اب جو یہاں مد ہوگی اس کو مد لازم کلمی یا کلمی مثقل کہا جائے گا۔ اس کو ہم لمبا کتنا کریں گے؟ اس کی مقدار طول ہے، ٹھیک ہے۔ دابتن، اس کو ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال، الف مدہ، اس کے بعد تشدید کلمہ قرآنی میں کون سی مد ہوگی؟ مد لازم کلمی مثقل۔ حافین، تیسری مثال، یہ بھی الف مدہ ہے، اور اس کے بعد کلمہ قرآنی میں تشدید۔ خاصۃً، مد لازم کلمی مثقل۔ چوتھی مثال، اچھا یہاں آپ دیکھیں، گو ہم میں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی حروف مدہ ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے، اور الٹا پیش واو مدہ کے۔ یہاں کھڑی زبر ہے، گویا کہ یہاں الف مدہ مد اصلی ہے، اور اس کے بعد کلمہ قرآنی میں تشدید آ رہی ہے، تو یہاں کون سی مد ہوگی؟ مد لازم کلمی مثقل۔ والصافات، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بات کرتے ہیں مد لازم کلمی مخفف کی مثالوں کی۔ وہ صرف ایک مثال ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں صرف ایک ہی کلمہ ہے جس میں مد لازم کلمی مخفف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو کلمہ ہے سورۃ یونس کے اندر جو ہے وہ 2 مرتبہ آیا ہے، صرف ایک ہی کلمہ ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں، یہ کھڑی زبر ہے اور الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور اس کے بعد سکون اصلی ہے، اور اس کے بعد سکون کیا ہے؟ اصلی ہے، یعنی کہ یہ جب وقف کریں گے پھر بھی سکون پڑا جائے گا، آن، جب ملا کے پڑھیں گے پھر بھی سکون پڑھنے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور قاعدہ اس کا آپ کو یاد ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں سکون اصلی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ آنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 مرتبہ پورے قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے جو ہے وہ جو آج کا ٹاپک جو آپ سمجھانا چاہ رہے تھے اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ مد لازم، اور پھر اس کے بعد مد لازم کی 5 مثالوں میں سے 5 قسموں میں سے 2 قسمیں، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، آج ہم نے یہ آپ کو سمجھائی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر ہم مد لازم حرفی مثقل، حرفی مخفف، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کا سچا خادم بنائے، ہم سب کو قرآن مجید پہ عمل کرنے والا بنائے۔ حق یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اور جو بھائی یا بہنیں ہماری اس چینل پہ نہیں ہیں وہ لازماً سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ اس طرح کی علمی ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور آپ کو اس کا علم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔